السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ جو اگلے چیف جسٹس ہیں ان کے درمیان ہلچل جاری ہے۔ گزشتہ روز ایک کانفرنس ہوئی، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ دو بڑی باتیں ہیں، ایک تو منصور علی شاہ صاحب نے خطاب کیا اور جو اگلے چیف جسٹس ہیں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کے فیصلے ہیں اس کا جو حوالہ تو نہیں دیا لیکن اشارہ اس پر کیا کہ فیصلوں پر عمل درآمد ہر صورت کرنا ہوگا۔ اور منصور شاہ صاحب نے جو خطاب میں حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو اور تمام اداروں کو باور کرا دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا، کسی کے پاس کوئی گنجائش، کوئی موقع کچھ بھی نہیں کہ وہ عدالتی فیصلے سے انکار کریں۔ دو ٹوک الفاظ میں جسٹس منصور شاہ صاحب نے یہ پیغام دے دیا۔ دو باتیں ہیں، ایک جسٹس منصور شاہ صاحب کا خطاب ہے، یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اس ویلاگ کے اندر۔ اور ایک اور بات ہے، کل منصور شاہ صاحب کے خطاب کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کچھ غیر معمولی معاملات بھی ہوئے، خاص طور پہ منصور شاہ صاحب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیور کے جو صحافی تھے جس میں جیو سے وابستہ قیوم صدیقی ہیں، عمران وسیم صاحب ہیں، اس طرح کے کچھ صحافیوں کے جو معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک نئی پلانٹڈ اسٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا کچھ ہوا، تو وہ ایک اور ویلاگ میں رکھوں گا۔ لیکن منصور شاہ صاحب نے جو دو ٹوک پیغام دیا، لگاتار 3 دن سے تیسری بار ہیٹرک ہو گئی ہے منصور شاہ صاحب کی جانب سے جو اگلے چیف جسٹس ہیں، اور کیا کچھ کہا۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے اپنے خطاب میں کہا گیا کہ ہمیں باور کروایا جا رہا ہے کہ ہماری ججمنٹ پر عمل درآمد نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں، ہماری ججمنٹ پر عمل درآمد ہر صورت ہوگا۔ پھر جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو، یہ آئین کہہ رہا ہے کہ فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا، اگر آئین پر نہیں چلنا تو پھر آئین ہی بدل دیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرنا کوئی کرٹسی نہیں، سب کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا، ہر شخص، ہر ادارہ باؤنڈ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد میں درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے عنوان سے مارگلہ ہوٹل اسلام آباد میں یہ تقریب تھی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو 76 دن بعد چیف جسٹس پاکستان بننے جا رہے ہیں، 3 سال کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ریٹائر ہو جائیں گے 76 دن بعد۔ تو جسٹس منصور شاہ صاحب نے، کیونکہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو 8-5 کا فیصلہ اس کے بعد بڑی تنقید کی جا رہی ہے منصور شاہ صاحب کے اوپر، خاص طور پہ قاضی فائز صاحب اور ان کے جو حمایتی صحافی ہیں یا ویلاگرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں ان کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے، الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو اس پر جسٹس منصور شاہ صاحب نے ہم نے دیکھا گزشتہ روز ایک فیصلہ دیا جو نیشنل بینک کے ملازمین کے حوالے سے، اس فیصلے کے اوپر بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہر انفرادی شخصیت اور ادارے پر لازم و ملزوم ہے۔ پھر کل خطاب میں کہا، جب خطاب شروع ہوا جسٹس منصور شاہ صاحب کا، تو کہا کہ مجھے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کہا گیا جو درست نہیں ہے، میں سینئر ترین جج ہوں اور قائم مقام چیف جسٹس نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میرے دوست ہیں اور وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں، میں سینئر ترین جج ہی ٹھیک ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تندرست اور توانا ہیں، وہ کنٹرول میں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صحت دے۔ پھر کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنا غیر آئینی ہوگا۔ پھر جسٹس منصور شاہ صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کسی کے پاس یہ آپشن نہیں کہ کہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پر عمل درآمد نہ ہو، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہر صورت کرنا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ پھر جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا کہ افسوس کی بات ہے سپریم کورٹ کے 2014 کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اقلیتوں کے بنیادی حقوق سے متعلق سپریم کورٹ نے 2014 میں فیصلہ دیا، یہ ممکن نہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے پر عمل نہ کرنا آئین کے ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور شاہ صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مذہبی آزادی سب کو ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے چرچ کی زمین پر قبضہ کرنے سے روکا اور عیسائیوں کو حقوق دیے، اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کی تعلیمات دیتا ہے۔ اسلام کے بعد آئین پاکستان بات کریں تو آئین پاکستان بھی اقلیتوں کی تحفظ فراہم کرتا ہے، آئین پاکستان کے آرٹیکل 21، 22، 23 اور 25 دیکھیں جو کہ اقلیتوں سے متعلق ہے۔
سپریم کورٹ نے ایک مقدمے میں اقلیتوں کے 5% کوٹے کو تحفظ یقینی بنایا تھا۔ سپریم کورٹ قرار دے چکی پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی پر مباحثے کی ضرورت ہے۔ تمام مذاہب دوسرے مذاہب کو جگہ دیتے ہیں تو ان کو ماننے والے کیوں نہیں دیتے؟ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خطاب تھا جو عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد سے متعلق یہ کوئی سیمینار تھا مرگلہ ہوٹل اسلام آباد میں، اور اس کے مہمان خصوصی جسٹس منصور شاہ صاحب تھے۔ جسٹس منصور شاہ صاحب نے اپنے خطاب میں 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہر صورت ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کسی ادارے کسی شخصیت کے پاس نہیں ہے۔ پھر جسٹس منصور شاہ صاحب سے غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی صحافی دوستوں کی، اور اس میں انہوں کی جانب سے کہا گیا جو خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا 8-5 کا فیصلہ ہے 12 جولائی کا، اس فیصلے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تفصیلی فیصلہ لکھ رہے ہیں، شاید ستمبر کے پہلے ہفتے میں اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اور جسٹس منصور شاہ صاحب کیونکہ آج کے بعد وہ تقریباً 20 دن کے لیے چیمبر ورک پہ جا رہے ہیں، اور چیمبر ورک صرف اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ جو فیصلے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ ہے اس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ لکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو جب فیصلہ سنایا پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو اس میں 8-5 کا یعنی 13 رکنی فل کورٹ میں سے 8-13 کا فیصلہ آیا، 8-5 کا فیصلہ آیا، اور ان 5 میں سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال مندوکھیل نے بھی جو ہے ان 13 میں سے انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت اور پارلیمانی جماعت ہے، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح غلط کی۔ اب یہ معاملہ تھا تو تقریباً یہ یوں لگتا ہے پھر جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے بھی ایسا ہی فیصلہ دیا گیا ہے، تو 13 میں سے 11 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا ہے ٹیکنیکلی۔ اب 2 ججز جس میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان ہیں، انہوں نے فیصلے کے مخالفت میں دیا فیصلہ، پی ٹی آئی کے مخالف دیا، اور پھر ان کا جو اختلافی نوٹ آیا گزشتہ چند دن قبل، اس اختلافی نوٹ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف تو نہ الیکشن کمیشن، نہ ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ میں، نہ سپریم کورٹ میں پارٹی تھی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اگر آئینی نہ ہو تو کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص یا حکومت یا الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد کرنے کے بونڈ نہیں۔ اس پر جسٹس منصور شاہ صاحب نے گزشتہ روز نیشنل بینک کے 11,000 ملازمین کی پینشن سے متعلق کیس کا فیصلہ تھا، جس میں جسٹس اطہر من اللہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے، اس کا تفصیلی فیصلہ دے کر وہاں پر کھل کر یہ بتا دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہر شخص ہر ادارے پر لازم ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ بھگتنے کے لیے تیار رہ سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ ایپیکس جو ہے کورٹ کی طرح ہے، اس نے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد بھی کرانا ہوتا ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد ہر صورت ہوگا۔ کل کی تقریر کا بھی اگر ہم جائزہ لیں تو کل کی تقریر میں ٹوٹل ان کی پوری تقریر جہاں پر اقلیتوں سے متعلق معاملات تھے، ان کے عدالتی فیصلوں کے اوپر عمل درآمد سے متعلق معاملات تھے، کیونکہ آج اقلیتوں کا دن منایا جا رہا ہے، تو اس مناسبت سے بھی یہ جو ہے سیمینار تھا۔ تو جسٹس منصور شاہ صاحب نے جہاں پر اقلیتوں کے حقوق کی بات کی، عدالتی فیصلوں کی بات کی، عمل درآمد کی بات کی، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اقلیتوں کے حقوق سے متعلق کئی سپریم کورٹ کے فیصلے اس پر عمل درآمد بھی ہوا، تو اسی طرح جسٹس منصور شاہ صاحب نے کل کے اپنے خطاب میں یہ کہہ دیا کہ ہر صورت عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا۔ یہ لگاتار ہیٹرک ہے جسٹس منصور شاہ صاحب کی، حکومت کو انہوں نے وارن کر دیا، الیکشن کمیشن کو وارن کر دیا۔ اس کے بعد اس تقریر کے اندر ان 2 ججز جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان، ان کو بھی باور کرا دیا، ان کو بھی دھو کر رکھ دیا کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کا جو فیصلہ ہے وہ ماننا پڑے گا، 2 ججز کا نہیں۔ یہ کھل کر منصور شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے۔ تو اب منصور شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہیں کوئی جلدی نہیں ہے کہ ان کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن ہو جائے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس وقت چیف جسٹس ہیں، انہیں پتہ ہے جب بھی نوٹیفیکیشن ہوگا، کیونکہ اب 76 دن رہ گئے ہیں آج کے بعد چیف جسٹس منصور شاہ صاحب کو چیف جسٹس پاکستان بننے کے لیے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور اختتام ہونے کے لیے۔ تو سپریم کورٹ میں اس دن سے یہ اختلاف شروع ہوا قاضی فائز صاحب منصور شاہ صاحب کے درمیان، یا جو پینلز کے اندر جو اختلافات ہیں، جس دن سے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ جسٹس منصور شاہ صاحب تفصیلی فیصلہ لکھیں گے، اور یوں لگتا ہے اگست کے اینڈ میں یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں یہ تفصیلی فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس تفصیلی فیصلے میں جہاں پر پارلیمنٹ نے بیٹھ کر الیکشن ایکٹ
17 پر ترمیم کی گئی حکومت کی جانب سے، اور سینٹ سے، قومی اسمبلی سے جو ہے وہ منظوری لی گئی، پھر صدر سے اس کا دستخط کروائے گئے، اس کے بعد نوٹیفیکیشن کر کے ساری چیزیں کر دی گئی اور عمل درآمد بھی کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن ماضی کا اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی بات اس قانون سازی کے اوپر یہ کہا گیا کہ 2017 سے اطلاق ہوگا۔ اگر اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں تو ایک فیصلہ اسی حکومت کی قانون سازی تھی عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر سپریم کورٹ کے جو ججز کے اختیارات، چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق، اس معاملے پر بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ جب سے قانون بنا تب سے اس پر عمل درآمد ہوگا، ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا۔ تو اگر ماضی سے اطلاق نہیں ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف کو، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور پھر 8 ججز کا فیصلہ ہے، نظر ثانیہ جو ہے وہ نظر ثانی دائر ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، لیکن نظر ثانی بھی انہیں 13 ججز نے بیٹھ کر سننا ہے، عدالتی فیصلے میں غلطی بتانی ہے الیکشن کمیشن نے۔ تو یوں لگتا ہے کہ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ مل جائیں گی، اور یقیناً یہ پاکستان کی عدلیہ کا، سیاست کا اور اداروں کے درمیان ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جسٹس منصور شاہ صاحب تحریری فیصلہ کب تک لکھتے ہیں اور کب تک یہ تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔